السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے کچھ ضروری سوالات ہیں اپنے والد حضرت الحاج سید آغاز عالم صاحب سے، اور میں آپ لوگوں کے ہی کچھ پوچھے ہوئے سوال جو آج میں ان کو حل نہیں کروں گا، بلکہ میری خواہش ہے کہ ان سوالات کو میں اپنے والد صاحب سے کروں، اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی لوگوں کے پوچھے ہوئے کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے حل کروانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں، مزدور طبقہ، جو کہ نماز مسجد جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ان کو وقت نہیں ملتا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں؟ نماز کس طرح سے پڑھیں؟ چونکہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ کام والے لوگ ہیں، کام میں مصروف رہتے ہیں، تو کیا وہ پورے دن کی نمازوں کو اکٹھا عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز کے بعد ساری نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مسلمانوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے والا جماعت سے ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ مسجد نہیں پہنچ سکا، تو اس کو انشاءاللہ جماعت کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یعنی کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ نماز کو مجبوری بنا کے نماز قضا نہیں کر سکتا ہے، اس کو نماز پڑھنا ہی ہے۔ بھائی، جب نماز تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور کون سا کام ہو سکتا۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت میں مسجد دور ہے تو وہ اب جس جگہ ہو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا جو مالک ہے، یعنی جو بندہ وہاں کام کر رہا ہے، اس کو وہ اجازت نہیں دے رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کام کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اسی کام میں ہی لگا رہے، نماز کو چھوڑتا رہے؟ جو وقت وہ اور دیتا ہے، کام کے لیے چھٹی دیتا ہے، اسی وقت میں اس کو نماز پڑھ لینا لازم ہے۔ یعنی کہ نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھے، اس کو ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نماز وقت پر نہیں پڑھے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا عذر مسجد نہیں جاتے ہیں، اور ان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا تو ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں صحابہ کو حکم کروں لکڑیاں جمع کریں اور اس میں آگ لگائیں اور ان کے گھروں کو جلا دیں جو جماعت میں شرکت نہیں کرتے۔ یعنی کہ بہت سخت وعید ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے مسجد میں ہی نماز کو ادا کرے۔ اچھا، یہ ٹھنڈ کا ماحول چل رہا ہے، سردی کا موسم چل رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز، فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کو فجر میں اٹھنا مشکل رہتا ہے، تو کیا کریں؟ بعد میں پڑھ سکتے ہیں قضا؟ بھائی، نماز اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، بہتر ہے نیند سے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو تکلیف کے موقع پر ٹھنڈا پانی اگر ہے اور وضو کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے، ایک وضو کا ثواب اور دوسرے ٹھنڈے پانی کا ثواب۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ وہ ٹھنڈ کا عذر بنا کے کسی حالت میں نماز کو ترک نہیں کر سکتا، اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، چاہے ٹھنڈ لگ رہی ہو یا سردی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نماز پڑھنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی جس کو 5 وقت مسجد جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پر بنایا، تمام فرشتے اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے، فرشتے 4 انگل آسمان پہ جگہ نہیں جب فرشتے سر نہ جھکائے ہوں، پھر بھی انسان اشرف ہے، افضل ہے کہ اس کو وقت پر اپنے نماز روزہ اور وہ عمل کرتا ہے۔ اچھا، آپ سے وہ ایک ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ اکثر کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، تو کیا ہے؟ ایک بار آپ ہمارے ویورز کو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا پانی کا، آدمی کہتا مرتے مرتے بچے، اب بچتے بچتے مر جائے۔ صحیح بات۔ جو یہ کہے کہ ہم کل تک زندہ رہیں گے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ کوئی نہیں اٹھائے گا وہاں، تو
کوئی نہیں کہہ سکتا. حق ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کون انسان کب تک زندہ رہے گا، کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وقت متعین کیا ہے، اور ایک ذرہ اس میں اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک ذرہ نہ دیری ہو سکتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے موت میں جلدی ہو سکتی ہے. جو اللہ نے وقت متعین کیا ہے انسان اسی وقت اس دنیا سے جائے گا. ٹھیک ہے، میں بہت شکر گزار ہوں، اور باقی ہمارے تمام ویورز کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں. آپ دعا کریں کہ بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، تو میں آپ سے خصوصاً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے جب تہجد میں اٹھیں یا جو جس ہر نماز میں اشراق اوابین چاشت ان نمازوں میں ہمارے تمام ناظرین کے لیے آپ دعا فرمائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرحوم ہیں، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو لوگ مرحوم ہیں، جو ناظرین میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خصوصاً ان کے لیے آپ دعائے مغفرت بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے فضل و کرم سے.